السلام علیکم دوستوں۔ مصر کے شمال مشرق میں دریائے نیل کے ڈیلٹا کا علاقہ گشین ہے۔ یہ ایک زرخیز علاقہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم ہوئے۔ ان کے عہد حکومت میں افراد سے فصل ہوئی تھی۔ انہوں نے ان 7 سالوں میں لگاتار ملک میں اضافی اجناس کو شہروں میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہر شہر کی اجناس اسی شہر میں جمع ہوتی تھی۔ خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی، جس نے آہستہ آہستہ ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کے علاوہ آس پاس کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے، جہاں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہائش پذیر تھے۔ مصر میں جمع شدہ غلہ وافر مقدار میں موجود تھا، مگر جب مصر میں بھی اجناس ختم ہو گئی تو جمع شدہ اجناس کی فروخت شروع ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے لیے جو انتظام کیے تھے وہ کام آئے، اور ہر طرف سے لوگ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے۔ کنعان میں موجود حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ غلہ فروخت کر رہا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ مصر میں غلہ موجود ہے، وہاں جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے کی غرض سے مصر گئے، جہاں یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن خود کو ان پر ظاہر نہیں کیا۔ پھر بعد میں ایک تدبیر کر کے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ نے بھائیوں سے فرمایا، جا کر میرے والد کو بتا دو کہ ان کا بیٹا یوسف سارے مصر کا حاکم بن گیا ہے، اور وہ جلد میرے پاس آ جائیں تاکہ وہ گشین کے علاقے میں رہیں، اور یہیں وہ اپنے پوتوں اور مال و متاع کے ساتھ رہیں گے۔ ابھی قحط کے چند سال باقی ہیں۔ آپ کے بھائی اور والد اہل و عیال اور مال و اسباب کے ہمراہ مصر میں داخل ہو کر گشین کے علاقے میں پہنچے۔ ان کے استقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام بنفس نفیس گشین پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون مصر کے سامنے اپنے 5 بھائی پیش کیے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بھائی فرعون سے سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں کے بجائے اپنی آباد کاری کے لیے زمین کا عطیہ حاصل کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو خدائے واحد کی پرستش کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی بت پرست دربار کی آزمائشوں کا شکار ہو کر اپنے دین سے دور ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کو مشورہ دیا کہ جب بادشاہ تم سے پیشہ دریافت کرے تو تم سچائی سے اپنا پیشہ چوپائے پالنا بتانا، تب ہی وہ گشین کے علاقے میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ مصریوں کو چوپاؤں سے نفرت ہے۔ ان بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ دربار میں پیش ہو کر بادشاہ سے کہا کہ ہم مستقل یہاں آباد ہونے نہیں آئے، بلکہ مسافرانہ طور پر کچھ عرصہ گزارنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ حق حاصل کرنا چاہتے تھے کہ وہ جب چاہیں اپنے ملک لوٹ سکیں۔ انہوں نے استدعا کی کہ ان خادموں کو گشین کا علاقہ عارضی طور پر عنایت کر دیا جائے۔ بادشاہ نے انہیں بسنے کے لیے جو زمین دی وہ گشین ہی کا علاقہ تھا، جس کا شمار بہترین زرخیز علاقوں میں ہوتا تھا۔ اس کو رامسیس کا علاقہ بھی کہا جاتا تھا۔ گشین کا علاقہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائش گاہ اور فلسطین کی مغربی سرحد کا درمیانی علاقہ تھا، اور بظاہر فلسطینی جانب سرحدی صوبہ تھا۔ یہ خطہ مصر سے باہر ایک زرخیز چراگاہ تھی، جو چرواہوں کے لیے بہت موزوں جگہ تھی۔ اصل مصریوں سے ذرا ہٹ کے اس جگہ پر بنی اسرائیل یہاں بہت پھلے پھولے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے مصر میں آباد ہونے کے 600 یا 700 سال بعد کی مصری تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی قوم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد مصر کے ایک خطہ گوشین میں آباد تھی۔ اتنی صدیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی نسلیں کثیر التعداد اور نہایت زور آور ہو گئیں کہ وہ علاقہ سارا ان سے بھر گیا۔